اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ الحجر نمبر 15 آیت نمبر 1 سے 99۔ سورہ 15 الحجر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را۔ یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور ایک واضح سوسپشٹ قرآن کی۔ وہ وقت آئے گا جب انکار کرنے والے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش وہ ماننے والے بنے ہوتے۔ انہیں چھوڑو کہ وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں اور خیالی امید انہیں بھلاوے میں ڈالے رکھے۔ پس آئندہ وہ جان لیں گے اور ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کا ایک مقرر وقت لکھا ہوا تھا۔ کوئی قوم نہ اپنے مقرر وقت سے آگے بڑھتی ہے اور نہ پیچھے ہٹتی ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس پر نصیحت اتری ہے تو بے شک دیوانہ ہے۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتے کو کیوں نہیں لے آتا؟ ہم فرشتوں کو صرف فیصلے کے لیے اتارتے ہیں اور اس وقت لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ یہ یاد دہانی کتاب ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے محافظ سنرکشک ہیں، اور ہم تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں کے رسول بھیج چکے ہیں، اور جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ اسی طرح ہم یہ مذاق مجرمین کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ دستور اگلوں سے ہوتا آیا ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے جس پر وہ چڑھنے لگتے تب بھی وہ کہہ دیتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اسے رونق دی اور اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ کیا۔ اگر کوئی چوری چھپے سننے کے لیے کان لگاتا ہے تو روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس پر ہم نے پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر چیز ایک اندازے سے اگائی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں معیشت جیویکا کے اسباب بنائے اور وہ چیزیں جنہیں تم روزی نہیں دیتے۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور ہم اسے ایک معین نردھارت اندازے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اور ہم ہی ہواؤں کو بار آور ورشا لانے والی بنا کر چلاتے ہیں۔ پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور تمہارے وش میں نہ تھا کہ تم اس کا ذخیرہ جمع کر کے رکھتے۔ اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، اور ہم ہی باقی رہ جائیں گے، اور ہم تمہارے اگلوں کو بھی جانتے ہیں، تمہارے پچھلوں کو بھی جانتے ہیں، اور بے شک تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ علم والا ہے، حکمت والا، تتودرشتا والا ہے۔ اور ہم نے انسان کو سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سنے ہوئے گارے کی سوکھی مٹی سے ایک بشر انسان پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس شیطان کی اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ خدا نے کہا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ ابلیس نے کہا میں ایسا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سنے ہوئے گارے کی سوکھی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ خدا نے کہا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود دھتکارا ہوا ہے، اور بے شک تجھ پر روز جزا بدلے کے دن تک لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا اے میرے رب تو مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ خدا نے کہا تجھے مہلت ہے اس مقرر وقت کے دن تک۔ ابلیس نے کہا اے میرے رب جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اسی طرح میں زمین میں ان کے لیے مزین دلکشی کروں گا اور سب کو گمراہ کر دوں گا سوا ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا سوا ان کے جو گمراہوں میں سے تیری پیروی کریں، اور ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان لوگوں کے لیے الگ الگ حصے ہیں۔ بے شک ڈرنے والے باغوں اور چشموں سروتوں میں ہوں گے، داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی اور امن کے ساتھ، اور ان کے سینوں کی قدورتیں من مٹاؤ ہم نکال دیں گے، سب بھائی بھائی کی طرح رہیں گے تختوں پر آمنے سامنے، وہاں
انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بخشنے والا رحمت والا ہوں اور میری سزا دردناک سزا ہے۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں سے آگاہ کرو۔ جب وہ اس کے پاس آئے پھر انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم نے کہا کہ ہم تم لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اندیشہ نہ کرو، ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت شبھ سوچنا دیتے ہیں جو بڑا عالم ہوگا۔ ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ پس تم کس چیز کی بشارت مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں حق کے ساتھ بشارت دیتے ہیں، پس تو نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا کہ اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کون نا امید ہو سکتا ہے؟ کہا اے بھیجے ہوئے فرشتوں، اب تمہاری مہم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر لوط کے گھر والے کہ ہم ان سب کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے کہ ہم نے ٹھہرا لیا ہے کہ وہ ضرور مجرم لوگوں میں سے رہ جائے گی۔ پھر جب بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے خاندان کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم تمہارے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں، اور ہم تمہارے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔ پس تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جاؤ اور تم ان کے پیچھے چلو، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور وہاں چلے جاؤ جہاں تمہیں جانے کا حکم ہے۔ اور ہم نے لوط کے پاس یہ حکم بھیجا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی، اور شہر کے لوگ خوش ہو کر آئے۔ اس نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم لوگ مجھے رسوا نہ کرو، اور تم اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم نے تمہیں دنیا بھر کے لوگوں سے منع نہیں کر دیا؟ اس نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تمہیں کرنا ہے۔ تیری جان کی قسم وہ اپنی سر مستی میں مدہوش تھے۔ پس دن نکلتے ہی انہیں چنگھاڑ نے پکڑ لیا، پھر ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر کے پتھر کی بارش کر دی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے، اور یہ بستی ایک سیدھی راہ پر واقع استھت ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور ایکا والے یقیناً ظالم تھے، پس ہم نے ان سے انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر واقع استھت ہیں۔ اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی، مگر وہ اس سے منہ پھیرتے رہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر اس میں گھر بناتے تھے کہ امن میں رہیں۔ پس انہیں صبح کے وقت سخت آواز نے پکڑ لیا، پس ان کا کیا ہوا ان کے کچھ کام نہ آیا۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے حکمت تتو درشتا کے بغیر نہیں بنایا، اور بلا شبہ قیامت آنے والی ہے۔ پس تم خوبی کے ساتھ درگزر کرو، بے شک تمہارا رب سب کا خالق ہے، جاننے والا ہے۔ اور ہم نے تمہیں 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تم اس دنیا کی متاع سکھ سامگری کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے اس میں سے مختلف لوگوں کو دی ہے، اور ان پر غم نہ کرو، اور ایمان والوں پر اپنے شفقت سنہ کے بازو جھکا دو، اور کہو کہ میں ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ہم نے تقسیم کرنے والوں کو بھی اتارا تھا جنہوں نے اپنے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پس تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ پس جس چیز کا تمہیں حکم ملا ہے اسے کھول کر سنا دو، اور مشرکوں سے اعراض کرو۔ ہم تمہاری طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک کرتے ہیں۔ پس ان قریب وہ جان لیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔ پس تم اپنے رب کی حمد پرشنسا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اور سجدہ کرنے والوں میں سے بنو، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقینی بات آ جائے۔ صدق اللہ العظیم۔